پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں، کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ اس حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی۔ انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے، جواب میں تھپڑ نہ مارے۔ کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی کہ جس میں کہ نظم، سم و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو۔ یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس۔ آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک ہے سیرت النبی میں۔ 10 برس اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی، حضور جیسا معلم، کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ مانتے ہیں کہ الصادق الامین ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم ہیں، لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ، حضور جیسا مربی اور معلم، کردار کی اس بلندی پر فائز، لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے، بمشکل 125 افراد آئے، جس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد اب آگے چلنا ہے۔ چوتھا مرحلہ، حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے، چلتے ہیں یہ ساتھ ساتھ۔ دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا، جس سے وہ براڈ بیس ہوگا۔ لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے، جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے۔ تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا۔ وہ چوتھا کام ہے صبر، صبر محض۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیسو ریزسٹنس، یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں، لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا، اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے۔ پورے 12 برس مکی دور کے اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا، تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی۔ ان کا تو ایک نظام تھا، چل رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کر رہے تھے۔ پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے۔ انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے، تمام قبیلوں کے خدا وہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے، ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی، اس میں جو ہے کی پوائنٹ ان کے پاس تھا۔ سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویز تو تھی نہیں، لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے۔ یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، چونکہ گرم علاقہ ہے، یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی۔ ساری جو قیاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ، اس کا ادھر حقیقت کی لنک یہ بن گئے۔ اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ،
تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے. چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا, کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے, پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے, وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, دولت کے انبار. اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے. یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا, یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی. پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپولی آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی, اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی. اب یہ ساری چیزیں ہیں. جب حضور نے کہا یہ غلط, ان بتوں میں کچھ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا آپ نے. اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے. ہماری یہ مراد کہاں جائیں گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے, جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے, ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھئے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے. نظام جیسا بھی تھا چل رہا تھا, لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے. پھپتیاں چست کی جا رہی, استہزاء ہو رہا ہے, تمسخر اڑایا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا. بس یہ شاعر ہیں, شعر اچھا کہتے ہیں, اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی, مجنون کہا گیا, شاعر کہا گیا, ساحر کہا گیا, یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے. باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا. لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل, زبانی, ساحر ہے, شاعر ہے, مجنون ہے, جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا. یہ جو سورہ نون ہے, یہ سورہ قلم ہے, اس کے شروع میں جو فرمایا گیا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو, غمگین نہ ہو. ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے. ہر شخص دیکھ رہا ہے, آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہیں. آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو, جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا, اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے, یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا, محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا, ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا, یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد, محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ. تو یہ سب سامنے آ جائے گا. تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے. ذاتی طور پر حضور کا استہزاء, تمسخر, جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے, مشت غبار, یہ تو آندھی بن رہی ہے, خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے, گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی, اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے, ان پر ایمان لا رہا ہے, تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا, جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ, گرڈ اپ یور لائنز, اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی. اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور, اتنی شدید پرسیکیوشن. یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی, اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا, اس کے چشم و چراغ تھے, اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب, اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ, اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی, قبائلی جنگ آپس میں, بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے, جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا, اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں. مختلف مواقع پر
آخر انسلٹ تو کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے. عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا، ابو جہل کے ساتھیوں میں سے. اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی. یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ. ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں. بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے. بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے مارے پیٹے. پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں. امیہ ابن خلف، اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے. ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے نا. ادھر آ جائیے. پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا. اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد. یہ استقامت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تربیت ہو رہی ہے. اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن کے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا. لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے. اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. جھیل رہے، برداشت کر رہے. یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید. یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے. یہ گئے، کہتے ہیں اب خباب بن الارت ہم گئے، حضور کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آڑی رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا. یہ تو قرآن مجید میں ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو. خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا
کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا، یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار، یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ مکے میں آ گئے، اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں، مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے۔ تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے، ان کی کنیز تھی یہ سمیہ، کہ ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار۔ یہ 3 افراد کا خاندان، جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے۔ تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے، اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے۔ لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا۔ ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر، سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی ہیں، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے اڑ گئے۔ یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے۔ لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں۔ بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا کہ سب ختم ہو جاتے، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے۔ لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ اپنے تحفظ میں، کسی اور کے خلاف کوئی اقدام تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اہم ترین حصہ ہے اس ریولوشنری پروسیس کا جس کو آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے شاید کوئی کام بن جاتا ہے۔ یہ کمیونسٹوں سے سیکھے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں جو ہم نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا اسوہ تو یہ ہے۔ 12 برس تک سیویئرسٹ پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اجازت ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ در حقیقت بہت پروفاؤنڈ ہے یہ شے، اس لیے کہ معاشرے میں عظیم لوگ، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے۔ اندھے تو نہیں ہوتے، دیکھ تو رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے۔ وہ سائلنٹ ہیں، اندھے اور بہرے نہیں ہیں۔ آخر جب دیکھتے تھے بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کہیں کوئی اور غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، بس صرف یہ کہ توحید کا قائل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا، اور تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے آخر انسان اور انسان کے احساسات کیا اثر پڑتا ہوگا لوگوں پر، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے خباب بن الارت، چونکہ وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، تو وہ محنتی مزدوری کرنے والے آدمی، اب جب ان کو ستایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، تو آخر لوگوں نے سوچا ہوگا کیا کیا اس نے، کچھ نہیں کیا۔
بس صرف توحید اور رسالت کا قائل ہو گیا ہے، اور یہ سزا اس کی دی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں کہ جن کا کوئی جرم نہیں، جو جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت نادانی میں کر رہے ہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، دعا اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت یہ بھی اگر ہو جاتے، وائلنٹ ہو جاتے، تشدد پر اتر آتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو کچل دیے جاتے فوراً۔ لیکن جب وہ سب کچھ جھیل رہے ہیں بغیر ریٹیلیشن کے، اسی طرح جانیے کہ جو نوجوان تھے ان میں سے مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، بہت سا سرمایہ چھوڑ کر باپ مرا تھا، ماں جو ہے وہ بڑی لاڈ اور پیار سے اس نے پالا ہے، لیکن جب حضرت مصعب ایمان لے آئے تو چچا نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، اب گھر بھی چھوڑ دو۔ چلنے لگے تو کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار کر جاؤ، یہ کپڑے تم نے وہ پہنے ہوئے ہیں تمہارے باپ کی کمائی میں سے بنے تھے، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے مصعب بن عمیر کو۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 200 درہم کا ان کا جوڑا شام سے آیا کرتا تھا، اور اتنا معطر ہوتا تھا، پورا لباس عطر میں اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک خبر ہو جاتی تھی کہ مصعب جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت کے اندر۔ تو یہ دور جو ہے چوتھا دور، پیسو ریزسٹنس تو ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس ٹارچر یا تشدد کی وجہ سے کوئی ایک بھی ساتھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلا گیا ہو، کوئی مرتد نہیں ہو۔ سخت ترین ایذائیں ہیں، سخت ترین سزائیں ہیں، سخت ترین پرسیکیوشن ہے، لیکن استقامت ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ریزسٹنس، لیکن ریزسٹنس پیسو، ایکٹیو نہیں، جوابی کارروائی نہیں۔ یہ عمل رہا ہے 12 برس تک مکے میں۔ اس کا میں ایک سلسلہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سن 10 نبوی تک جب بات پہنچی ہے، سن 10 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جاں نثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تکدر طبیعت پر ہوتا تھا، لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے اس کا اثر لے کر آتے تھے۔ گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے، ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آخری سفارت جو آئی ہے، 2 سفارتیں آئی ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی۔ پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کر دیں گے، دولت چاہیے دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے، جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب ثروت دولت عورت سے کہیں شادی کر دیتے۔ لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا، اس کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے، میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی، اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا، اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے تمہارا بھی۔ اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا، چچا ساتھ دے رہا تھا، اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کو پھر اللہ نے ہمت دی، وہ پھر ڈٹ گئے، لیکن یہ کہ سن 10 میں آ کر انتقال ہو گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو،
ریزولوشن اس لیے کہ ان کا دارالندوہ تھا، ان کی بھی پارلیمنٹ تھی، چوپال تھی، اگرچہ کوئی ویسا نظام نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے، مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے. فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو. حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکے میں تو اب گویا کہ یہ درپے ہو گئے میری جان کے، طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں، وہاں مرکز بنا لوں. میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کو سمجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے، کام تو کرنا ہے، کسی جگہ سے ہوگا. طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین، اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی آمد و رفت ہے. جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں. تو جو پہاڑی راستہ ہے، اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ، جن لوگوں کو بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکے سے طائف تک دو راستے ہیں. ایک تو طریق سیل ہے، یہ ہے جہاں سے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، یہ پرانا راستہ ہے، اور ایک پہاڑی راستہ ہے جو کہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیے گئے. یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے اور ساتھ صرف تھے وہ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے. طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا، بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا. حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا جو کچھ کہ ایک دن میں طائف میں ہو گیا. اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا، چونکہ حضرت عائشہ کا تو ابھی دور جو ہے بالکل بچپنے کا دور ہوگا، انہیں کیا پتا مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو واقف ہے مدنی دور سے، اس لیے کہ غالباً 9 برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئی ہیں. تو یہ جو زمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں ہے. ان کے ہوش میں تو جو یوم احد تھا وہ سخت ترین تھا جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا. اس لیے کہ احد میں تو بہرحال جانثار موجود تھے، صحابہ ساتھ تھے، لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا. حضور کے تیر آئیں تو ہماری پیٹھ پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ قدر نہ پہنچے. طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ اور کوئی نہیں. بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ 4 مراحل ایسے اسلام میں نمبر 2، سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ثانی غار ثور میں حضور کے ساتھ وہی تھے. بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیا بنا دی گئی تھی اور وہاں حضور دعا کر رہے تھے، پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر. اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے. لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں تھے. 3 بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، تینوں سے جا کے ملاقات کی. میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں. تینوں نے ایسا کوڑا جواب دیا ہے اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چھلنی کر دینے والا. ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے کہ 2 ہی امکان ہے، یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو. اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا، اس لیے چلے جاؤ. یہ استہزاء کا انداز ہے، تمسخر کا انداز ہے. ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے. یہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودھری، بڑے سردار، سرمایہ دار، ان میں سے کسی کو لیتا. تو تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں. مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس. آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے، مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا. امیدیں لے کر آئے طائف میں یہ ہوا. کس کیفیت کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہوں گے. اس وقت ان لوگوں نے کچھ گھنڈوں کو اور کچھ ان کو سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں،
محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں ان سے کہا ذرا ان کی خبر لو، اور اب پتھر شروع ہوئے، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک طرف سے کور کر سکتا ہے ایک وقت میں، چاروں طرف سے تو کور نہیں کر سکتا، لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، کافی خون بہ گیا، آپ پر کچھ تھوڑی سی ذوف کی کیفیت طاری ہوئی، بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے۔ تو دو گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، چلو اٹھو جاؤ یہاں سے۔ یہ معاملہ طائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین، لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے۔ وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں، وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے، کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے کہوں؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ لوگ جو مجھ پر ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا، ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے، اور یہ پس کر سرما ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے، وہ ثقفی تھے، اسی قبیلہ ثقیف کے وہ فرزند تھے جو طائف میں آباد تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، عذاب کے لیے نہیں۔ بہرحال جب مکے میں آئے ہیں واپس، نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم شاید آپ کی توجہ ہوئی ہو، واپس آ کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجا، مطعم بن عدی، اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو، بڑا سردار تھا، تو میں مکے میں آ جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے، یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر، تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے۔ امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے۔ فرمایا نہیں، یوں نہیں، خود آؤ، لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے، اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے، لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے۔ 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں، انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے۔ وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا۔ اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے، اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے، اس کی پروٹیکشن تھی۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ لیتا۔ اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھیے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے۔ دعوت، توحید کی دعوت، تنظیم، رسالت کی بنیاد پر تنظیم، ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا، تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین، پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو، صبر محض،
اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو، ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری ہے. ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے. انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں. اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال. ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے. وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا. تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی. اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے. غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں. ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابوبکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا ہو، یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ لہٰذا وہیں سے واپس ہو گئے. بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نکتہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف. اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اور اسی کا ایک منظر یہ ہے. یہ بھی اب دیکھیے حکمت خداوندی، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. طائف حضور خود چل کر گئے ہیں اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا، اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے. چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. یہ تھے مدینے کے لوگ، ٹھہرے ہوئے تھے. اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کیا ہے تو وہ اسی میں آ گئی ہے عقبہ. البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی، وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی. اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی. یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہوئی. پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں، اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا. حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے. انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور بہت قریب ہے. جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج ایک طرف، یہودی دوسری طرف، اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکو گے. گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. لہذا انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو، تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے. وہ 6 افراد ایمان لے آئے. یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم رہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے. اگلے سال 12 آئے. 6 یہی، بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے، 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں.
ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے، اس سے آگے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں، اگلے سال حج میں ملاقات ہوگی، آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے مادرزاد برہنہ، جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت اسرت کی، حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو، تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، انہوں نے بیعت کی۔ یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا۔ انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت حضور نے بیعت لی، وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی، اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو، فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازل امر اہلہ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں گے۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق، اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے مانیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں اس کو کیوں امیر بنا دیا؟ یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں۔ چنانچہ حضور نے اس وقت ان میں 12 نقیب مقرر کیے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 9 خزرج کے 3 اوس کے، کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی۔ یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ، ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ خود منتظر رہے، یہ نقطہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں، رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر، وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوں گی، جاندار ہوں گی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے۔ اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی؟ آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، ہم حیران ہوئے۔ یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے، بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر
اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں، لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہیں اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو خسر بھی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے، ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہ احسان لینا گوارا نہیں کیا۔ بہرحال ہجرت کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد کا 5واں مرحلہ شروع ہوا۔